بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس بات پر سبھی ابراہیمی مذاہب کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں داخل کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد آدم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا سلام اللہ کو پیدا کیا اور دونوں بہشت میں رہنے کے بعد اس زمین پر تشریف لائے۔ اس طرح آج دنیا میں آباد تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ کی اولاد ہیں۔ یاد رہے کہ ان روایات کا ذکر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب تورات میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے یہودی ان روایات کو ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں اور ایک الگ کہانی ملتی ہے جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق حضرت حوا سلام اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہ تھیں، بلکہ ان سے پہلے ایک عورت کی تخلیق ہوئی جس کا نام لیلت تھا۔ لیلت خوبصورت اور مرتبے میں آدم کے برابر تھی، کیونکہ زمین سے فرشتوں نے جس مٹی کو لایا تھا اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی مٹی کے بچے ہوئے حصے سے لیلت کو پیدا کیا گیا۔ اس طرح آدم اور لیلت دونوں جنت میں ایڈن نامی باغ میں رہا کرتے تھے۔ آدم اور لیلت کے درمیان اول دن سے ہی اختلافات پیدا ہو گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماننا یہ تھا کہ وہ لیلت سے بہتر ہیں اور جنسی اعتبار سے لیلت کا درجہ ان سے کم ہوگا، جبکہ لیلت ہر صورت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور وہ خود کو آدم علیہ السلام کے برابر خیال کرتی تھی۔ لہٰذا اس برابری کی لڑائی میں دونوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے، ایک ساتھ نہ رہ سکے۔ آخرکار ایک دن لیلت نے شیطان سے کچھ اسم اعظم سیکھے اور ان کا پٹ کر کے جنت سے اڑ گئی۔ تلمود کے مطابق لیلت غائب ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام اپنے خالق کے سامنے عاجزانہ طریقے سے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے کائنات کے مالک و خالق، وہ عورت جو آپ نے میرے دل بہلانے اور آرام کے لیے پیدا کی تھی وہ بھاگ گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو لیلت کی تلاش میں روانہ کیا کہ اگر وہ واپس آ گئی تو اس کی پیدائش کا مقصد صحیح تھا، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے 100 بچے روزانہ کے حساب سے مار دیے جائیں گے۔ تو کو لیلت ایک سمندر میں غوطے لگاتی ہوئی نظر آئی، لہٰذا انہوں نے اسے واپس چلنے کو کہا، لیکن لیلت نے جانے سے انکار کر دیا، جس پر فرشتوں نے اسے دھمکی دی کہ اسے سمندر میں ڈبو دیں گے۔ اس پر لیلت چلائی، اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ نوزائیدہ بچوں کو بیمار کر سکے، اور اگر نیا پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو تو 8 دن اور اگر لڑکی ہو تو 20 دن تک اس پر اس کا غلبہ رہے گا۔ فرشتوں نے لیلت کو واپس لے جانے کا اصرار کیا تو لیلت نے فرشتوں کو اللہ کی قسم دے کر کہا کہ وہ واپس نہ جائے گی۔ کہتی ہے کہ جن بچوں کے گلوں میں ان 3 فرشتوں کے ناموں کے تعویذ ہوں گے انہیں کچھ نہیں کہے گی، اور مزید وہ ہر روز اپنے 100 بچے مروانے کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس روانہ ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر روز 100 شیاطین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کے واپس خالی ہاتھ جانے پر اللہ رب العزت نے آدم کی پسلی سے حوا پیدا فرمائی اور پھر دونوں خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ ناظرین، کچھ یہودی عالم تلمود کو اس آیت کی ایسے بھی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے پہلے پہل آدم کے 2 فیس بنائے تھے، ایک عورت کی شکل اور جسم اور دوسرا مرد کا جسم اور شکل، اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں چلنے پھرنے میں مشکلات کی وجہ سے الگ الگ کر دیے گئے اور یوں آدم اور لیلت دونوں میاں بیوی کی شکل میں وجود میں آ گئی۔ جبکہ کچھ روایات کے مطابق لیلت نے جل نامی فرشتے کے ساتھ ہم بستری کر لی تھی، اس لیے اسے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ اونچے درجے کا فرشتہ یا فرشتوں کا سردار تھا، اس کا نام 2 مرتبہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی آیا ہے اور اسے ابراہیمی مذاہب کے حوالے سے میکائیل کہا گیا ہے۔ لیلت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خطرناک اور خوبصورت بدروح کی شکل میں اپنی خواہش کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے، اندھیرے میں بچوں کو چرا کر بھاگ جاتی ہے یا قتل کر دیتی ہے، اس لیے لوگ اسے بچہ کھانے والی بلا بھی کہتے ہیں۔ لیلت نامی اس عورت کا ذکر نہ ہی موجودہ بائبل میں موجود ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے یعنی عہد نامہ قدیم میں ہی موجود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلت نامی اس عورت کی یہ من گھڑت کہانی یہودیوں میں کیوں مشہور ہے؟ عہد نامہ قدیم کے علاوہ یہودی ایک اور صحیفے پر ایمان رکھتے ہیں جسے تلمود کہا جاتا ہے۔ یہودی ابی کے مطابق تلمود ہی وہ اصل صحیفہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے شہر کو تباہ کرنے کے بعد تمام یہودی علماء اور صالحین کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل شہر میں یہودیوں کے لیے
تل ابیب نامی ایک بستی بنائی گئی جہاں یہودی مقامی بابلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ بابل میں سینکڑوں سال رہنے کی وجہ سے یہودیوں نے یہاں کے مختلف ہنر اور عوام علوم سیکھے۔ اسی دوران یہودیوں نے بابل کے لوگوں کے افسانے اور میتھولوجی کی تورات میں شامل کر دیا۔ نہری اور بابلی کتابوں میں اس وقت للت چڑیل عورت کی کہانی مشہور تھی جو دہروں والی ایک شیطانی بدروح تھی۔ کہتے ہیں کہ آدم سے الگ ہونے کے بعد للت ابلیس کے خاص ساتھیوں میں شامل ہو گئی، اس لیے اہل یہود اور شیاطین فرقے کے لوگ جنہیں قبالسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ جادو ٹونے اور سفلی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے للت کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ تو سطح دنیا بھر کی چڑیلیں طرح طرح کے سفلی عملیات کرے للت کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، جن میں جانوروں کی بلی دے کر اور اپنا خون للت کو چڑھا کر اس سے جڑنے کی کوشش کرتی تھی۔ سال 1899 میں چارلس لینڈ نے اپنی کتاب عربیہ اور دی گاسپل آف دی ویچز نامی کتاب کی تصنیف کی، جس میں عربیہ نامی ایک شیطان صفت عورت کا ذکر ملتا ہے جو زمین پر آ کر کالے جادو اور سفلی علم لوگوں کو سکھاتی ہے۔ چارلس نے للت کو ہی عربیہ کا دوسرا نام قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ چڑیل اور قبالہ علم کی ماہرین قدیم زمانے سے ہی للت کی پوجا کرتے آئے ہیں، جو اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ للت کا یہ کردار اور اس سے جڑی تمام باتیں صرف اور صرف قصے، کہانیاں اور خرافات ہیں۔ بھی اہل یہود للت کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی سمجھتے ہیں، لیکن للت کے کردار میں کوئی حقیقت ہوتی تو قرآن پاک میں اس کا کوئی نہ کوئی ذکر ضرور موجود ہوتا۔ قرآن پاک اس موضوع پر صاف نظر پیش کرتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر بیوی حوا سلام اللہ کی، اور اس طرح بنی نوع انسان اس جوڑے سے وجود میں آئے۔ اگر اس دور جدید کی بات کی جائے تو للت کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو عورتوں کی آزادی کا علم بردار ہے، جبکہ یہ بات کے بعید ہے کہ ایک شیطان کو اس قدر اہمیت دی جائے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ للت کے نام سے ناول، شاعری اور میوزک کمپوز کیے جاتے ہیں، اور للت کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک عظیم عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو عورتوں کے حق کے لیے آدم کے خلاف ہو گئی اور اس نے خدا سے بغاوت کی۔ یہی نظریہ یہ جدید یورپ میں پروان چڑھا ہے، جسے فیمنزم کے نام پر خواتین جنسی تعلقات کی مکمل آزادی چاہتی ہیں۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سب کچھ قربان کر کے صرف اپنا آپ بچا لیتا ہے تو اس نے کیا حاصل کیا ہے؟